بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک محترم نے سوال کیا ہے کہ موت کی کیا نشانی ہے، موت آنے سے قبل ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ موت آنے والی ہے، یہ موت کی نشانیاں ہیں تاکہ موت کی تیاری کر لی جائے۔ تو اس حوالے سے میں عرض کروں گا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ آپ نے میری اچانک روح قبض کرنے کے لیے نہیں آنا، آپ نے اپنا ایک قاصد میری طرف روانہ کرنا ہے، قاصد بھیجنا ہے، پیغام بھیجنا ہے تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ ویسے تو نبی کے دامن پہ ایک گناہ کا دھبا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن کیونکہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، وہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن یہ جو جتنی باتیں ہوتی ہیں یہ تعلیم امت کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جیسے کہ حضرت میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الموت فاجات، کہ یا اللہ میں تیری اچانک موت سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ جب اچانک موت آتی ہے تو بندہ رب تعالیٰ سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا، اپنے گناہوں کی توبہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ آپ نے اچانک روح قبض کرنے کے لیے نہیں آنا، آپ نے اپنا پیغام بھیجنا ہے، قاصد بھیجنا ہے۔ تو کچھ عرصہ جب گزرا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے تو مجھ سے عہد کیا تھا کہ میں قاصد بھیجوں گا، پیغام بھیجوں گا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے تو اپنے بہت سارے آپ کی طرف قاصد بھیجے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا تو کوئی قاصد میرے پاس نہیں آیا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے یہ عرض کی، کیا آپ کے سامنے کئی لوگوں کو موت نہیں آئی؟ یہ میرا قاصد نہیں تھا؟ کیا کئی لوگوں کے جنازے نہیں اٹھے؟ کیا یہ میرا قاصد نہیں تھا؟ یہ لوگوں کو چلتے وقت ٹھوکریں کھانا، داڑھی کے اندر سفید بال آ جانا، نظر کا کمزور ہو جانا، یہ موت کا پیغام ہی تو ہے۔ اور یہ جتنی باتیں ہیں یہ موت کا پیغام دے رہی ہیں۔ اور جیسے یہ سورج ہے، یہ روز نما کا ڈوبتا ہوا سورج ہمیں یہ پیغام دے کے جا رہا ہے کہ جیسے ایک وقت تھا، ایک ٹائم تھا کہ میں بھی جگمگا رہا تھا، میری گرمی، میری تپش پوری دنیا کے اندر پھیل رہی تھی، لیکن ایک وقت ہے کہ یہ درد غروب نے مجھے زرد کر دیا، کہ ایک وقت کہ میں غروب ہو رہا ہوں۔ یہ ہمیں روز کا پیغام دیتا ہے کہ جیسے میں جا رہا ہوں ایسے تم نے بھی جانا ہے۔ حضرت غوث اعظم علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ قبرستان جا کے دیکھیں، کئی لوگوں کی مٹی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے جسم کے اوپر، جو حسین و جمیل لوگ تھے، اپنے بدن کے اوپر مٹی کا ذرہ تک نہیں آنے دیتے تھے، آج ان کے کفنوں کو مٹی کھا گئی، آج ان کے کفن نہیں رہے۔ تو ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ کمر کا جھک جانا، یہ بوڑھا ہو جانا، یا سفید بال آ جانا، نظر کمزور ہو جانا، یا بولتے وقت رکنات کا جاری ہونا، یا نظریں کمزور ہو جانا، یہ جتنی تر معاملات، یہ باتیں ہیں، یہ موت کا ہی پیغام ہے، یہ موت کا پیغام دے رہی ہوتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ دربار میں حاضر تھے، دربار کے اندر تھے، تو آپ کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے عمر، موت کو نہیں بھولنا۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے شخص، آپ نے روز ہی مجھے یہ کہنا ہے، آپ کی یہ ڈیوٹی ہے۔ تو آپ نے مہینے کے بعد اسے وظیفہ بھی دیا۔ اسی طرح کئی روز یہ معاملہ چلتا رہا اور وہ کہتا کہ اے عمر، موت کو نہیں بھولنا۔ ایک دن اس نے کہا کہ اے عمر، موت کو نہیں بھولنا۔ آپ نے اس کو وظیفہ بھی دیا اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد آپ نے مجھے یہ نہیں کہنا۔ تو اس شخص نے عرض کی کہ حضور، کیا وجہ ہے کہ مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے یا میری جگہ کسی اور کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، معاملہ کیا ہے، وجوہات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، آپ نے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے، اپنی داڑھی مبارک سے ایک سفید بال کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا کہ اے شخص، یہ سفید بال مجھے روز کا، ہر وقت، ہر لمحے یہ پیغام دے رہا ہے، یہ مجھے موت کی یاد دلا رہا ہے، یہ اس چیز کی یاد دلا رہا ہے کہ موت آنے والی ہے۔ تو ہمیں یہ سفید بال، یہ نظر کا کمزور ہو جانا، چلتے وقت یہ ٹھوکریں لگنا،
یہ جتنی باتیں ہیں یہ ہمیں موت کا پیغام دے رہی ہیں. یہ روزنما کا ڈوبتا سورج یہ ہمیں موت کا پیغام دے رہا ہے. تو ہمیں ہر وقت موت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے. ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے. تو رب تعالیٰ سے بھی ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو غلامی مصطفیٰ میں زندہ رکھے اور غلامی مصطفیٰ میں موت نصیب فرمائے اور موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام احباب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں. رب تعالیٰ ہم سب کو غلامی مصطفیٰ میں زندہ رکھے اور غلامی مصطفیٰ میں موت نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.